بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم اصول و شاشی کے سبق نمبر 23 کو پڑھیں گے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے ایک اعتراض، ایک تفریح۔ اصل میں گزشتہ سبق میں جیسا کہ ہم نے مائع زعفران کے حوالے سے پڑھا تھا کہ وہ مطلق ہے یا مقید ہے، اور شوافع اور احناف کا ہم نے اختلاف تفصیل سے پڑھا، تو اسی مسئلے پر شوافی کی جانب سے احناف پر ایک اعتراض ہوتا ہے۔ اعتراض اور اس کا جواب کس عبارت سے سمجھ میں آئے گا، کیسے آئے گا، اور ایک تفریح مزید امام اعظم کی جانب سے مطلق کے حکم پر، وہ بھی ہم پڑھتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم عبارت اور اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ آج کی ہماری عبارت شروع ہوتی ہے وَخَرَجَ عَنْ هَٰذِهِ سے۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں وَخَرَجَ عَنْ هَٰذِهِ الْقَضِيَّةِ الْمَاءُ النَّجِسُ، کہ اس قضیے سے مائع نجس نکل گیا۔ بِقَوْلِهِ تَعَالَى، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے کہ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، لیکن اللہ تمہیں خوب ستھرا کرنا چاہتا ہے۔ وَالنَّجِسُ لَا يُفِيدُ الطَّهَارَةَ، جبکہ نجس پانی طہارت کا فائدہ نہیں دیتا۔ وَبِهَٰذَا الْإِشَارَةِ عُلِمَ أَنَّ الْحَدَثَ شَرْطٌ لِوُجُوبِ الْوُضُوءِ، اور اسی اشارے کی وجہ سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ بے شک حدث یہ وضو کے واجب ہونے کے لیے شرط ہے۔ فَإِنَّ تَحْصِيلَ الطَّهَارَةِ بِدُونِ وُجُودِ الْحَدَثِ مُحَالٌ، کہ بے شک طہارت کا حاصل کرنا بغیر حدث کے پائے جانے کے یہ محال ہے۔ قال ابو حنیفۃ مظاہر اذا جامع امرأته فی حلال الاطعام لا یستأنف الاطعام، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی کے حوالے سے فرمایا کہ مظاہر بھی اسی صورت سے ہے کہ جب وہ اپنی عورت سے کھانا کھانے کے دوران جمع کر لے تو وہ کھانے کو از سر نو شروع نہیں کرے گا، لأن الکتاب مطلق فی حق الاطعام، اس لیے کہ کتاب کا حکم کھانا کھلانے کے حق میں مطلق ہے۔ فلا یزاد علیہ شرط عدم المسیس، پس اس مطلق پر نہ چھونے کی شرط کا اضافہ نہیں کیا جائے گا، بالقیاس علی الصوم، روزے پر قیاس کرتے ہوئے۔ بل المطلق یجری علی اطلاقہ، بلکہ مطلق اپنے اطلاق پر جاری رہے گا، والمقید علی تقییدہ، اور مقید اپنی تقیید پر جاری رہے گا۔ یہ تھی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ اب ہم بڑھتے ہیں کہ اعتراض گزشتہ سبق کے حوالے سے کیا ہے۔ یہاں سے وخرج عن هذه القضیۃ سے مصنف علیہ رحمہ شوافی کی طرف سے اضافت پر وارد ہونے والے ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ احناف کے نزدیک مائع زعفران میں اضافت کے باوجود ماء مطلق ہے کہ اس سے وضو کرنا جائز ہے، جبکہ اسی طرح کی اضافت تو ماء النجس میں بھی ہے۔ مگر اے احناف، تم نے کہا کہ اس پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہے، حالانکہ اس میں بھی اضافت مائع زعفران کی طرح ہے۔ پھر ان دونوں میں اتنا فرق کیسا کہ مائع زعفران سے تو وضو ہو سکتا ہے جبکہ مائع نجس سے نہیں ہو سکتا؟ تو اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں احناف کی جانب سے، شوافی کو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ وضو کا مقصد تو طہارت حاصل کرنا ہے، جس کا مفہوم وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ سے حاصل ہوتا ہے، اور دوسرے کو پاک کرنے کے لیے خود پاک ہونا ضروری ہے، جبکہ مائع نجس تو خود پلید ہے، اس لیے اس سے طہارت کس طرح حاصل کی جا سکتی ہے؟ لہٰذا مائع نجس فلم تجدوا ماء کے تحت داخل نہیں ہوگا، اور یہ آیت مائع طاہر کے حق میں مطلق ہے۔ نیز مائع نجس میں اضافت تقییدی ہے کہ جس نے آ کر پانی کے نام کو ختم کر دیا ہے، اضافت تعریفی نہیں ہے
کہ جو پانی کی بقا کو باقی رکھے، اس کے نام کو باقی رکھے، تو لہٰذا ان دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مائع زعفران سے تو وضو جائز ہے، لیکن مائع نجس سے وضو جائز نہیں ہے۔ پھر اس عبارت سے مصنف کی غرض وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ سے اشارۃ النص کے ذریعے سے ایک مسئلہ جو معلوم ہوا ہے اس کو بھی بیان کرنا ہے۔ آیت میں غور و فکر کرنے سے معلوم ہوا ہے کہ وضو کا مقصد تحصیل طہارت ہے، اور تحصیل طہارت سے مراد حدث کا ازالہ کرنا ہے۔ لہٰذا وضو واجب ہونے کے لیے حدث کا پایا جانا ضروری ہے، کیونکہ بغیر حدث کے اس کا ازالہ ممکن ہی نہیں ہے۔ مصنف نے اسی کو بیان فرمایا کہ حدث کے پائے جانے کے بغیر تحصیل طہارت محال ہے، کیونکہ اس میں تحصیل حاصل لازم آ رہا ہے، تو تحصیل حاصل چونکہ باطل اور محال ہے۔ باقی رہا وضو پر وضو کرنا، اگر کوئی کہے کہ وہ بھی تو وضو پر وضو ہوتا ہے، تو وہاں تو ایسا نہیں ہوتا کہ حدث ہو اس کو زائل کیا جائے، تو پھر وہ وضو کیسے ہو جاتا ہے؟ تو اس کے ہم دو جواب دیں گے، ایک جواب انکاری ہے، دوسرا جواب تسلیمی ہے۔ جواب انکاری یہ ہے کہ وضو تحصیل طہارت کے لیے نہیں، بلکہ تحصیل فضیلت و قربت کی بنا پر کیا جاتا ہے۔ اور جواب تسلیمی یہ ہے کہ وضو پر وضو کرنا تحصیل طہارت کے لیے بھی درست ہے، کہ جو گناہ زبان، آنکھ وغیرہ سے صادر ہوتے ہیں وہ وضو جدید کی وجہ سے گر جاتے ہیں اور طہارت حاصل ہو جاتی ہے۔ لہٰذا جس طرح ظاہری حدث کے لیے وضو کرنا جائز ہے، اسی طرح حدث معنوی کے لیے بھی وضو کرنا جائز ہے۔ یہ اعتراض تھا، اور اس کے ضمن میں ایک اشارۃ النص سے جو گفتگو اور جو مسئلہ ثابت ہوا تھا اس کو بھی بیان کر دیا۔ اب قال ابو حنیفہ سے مصنف کی غرض مطلق کے حکم پر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متفرق کردہ مسئلے کو، یعنی زہار کا مسئلہ بیان کرنا مقصود ہے۔ اور زہار کیا ہوتا ہے؟ کہ جب کوئی شوہر اپنی بیوی کو اپنی محرمات میں سے کسی کے ایسے عضو سے تشبیہ دے دے کہ جس کا دیکھنا اس مظاہر یعنی زہار کرنے والے کے لیے حرام ہو۔ مثال کے طور پہ اپنی زوجہ سے کہتا ہے انتی علیہ کظہر امی، کہ تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، تو اس کا حکم شریعت میں یہ ہے کہ وہ عورت اس مظاہر پر حرام ہو جائے گی، کہ اس سے نہ جماع جائز ہوگا اور نہ ہی دواعی جماع اس سے جائز ہوں گے۔ زہار سے نکاح تو نہیں ٹوٹتا، مگر جماع اور دواعی جماع تب حلال ہوں گے کہ وہ زہار کا کفارہ ادا کرے۔ اور زہار کا کفارہ تین طرح کا ہے، جن میں سے کسی ایک کو ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، اور یہ تینوں طرح کا کفارہ قرآن کریم کے 28ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ابتداً بڑی تفصیل سے بیان فرمایا۔ کفارہ ہے فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، کہ ایک غلام آزاد کرنا قبل اس کے کہ یہ عورت کو چھو لے، تو عورت کو چھونے سے پہلے غلام آزاد کرنا یہ زہار کا کفارہ ہے۔ لیکن پھر فرمایا کہ جو اس کی طاقت نہ رکھے، غلام نہ پائے، جیسے آج کل غلاموں کا دور نہیں ہے، تو دوسرا آپشن یہ ہے کہ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَا، تو پھر 2 مسلسل مہینوں کے روزے رکھنا ہیں لیکن چھونے سے پہلے، تو یہاں بھی من قبل ان یتماسا کی قید ہے۔ لیکن جب تیسرا آپشن آیا تو فرمایا کہ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، جو اس کی بھی طاقت نہ رکھے، فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا، تو پھر وہ 60 مساکین کو کھانا کھلا لے۔ اب یہ 3 طرح کے کفارے یہاں بیان کیے گئے، لیکن اول 2 کو دیکھیں تو اول دونوں کے ساتھ من قبل ان یتماسا کی قید لگائی گئی ہے، لیکن ثالث کو دیکھیں، تیسرے کو دیکھیں جو کھانا کھلانے والا ہے، تو اس میں یہ قید موجود نہیں ہے۔ اب یہاں احناف اور امام شافعی کا جو اختلاف ہوتا ہے وہ تیسری صورت میں ہوتا ہے۔ احناف بالکل جو قرآن کہتا ہے اس پہ عمل کرتے ہیں، کہ دیکھیں شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کفاروں کے ساتھ من قبل ان یتماسا کی قید لگائی، تو لہٰذا وہ مقید ہوا اور مقید اپنی تقیید پر جاری ہوگا۔ اور ثانی میں
چونکہ ایسی کوئی قید نہیں ہے، وہ مطلق ہے، تو لہٰذا اس کو مطلق رکھا جائے گا۔ لیکن شوافی نے اس کو قیاس کیا ہے اول دو صورتوں پر، کہ جیسے اول دو صورتیں ہیں وہ تحریر رقبہ ہو یا 2 مہینوں کے روزے ہوں، وہاں جب یہ قید ملحوظ ہے تو کہا کہ یہ تیسری میں بھی یہ قید ملحوظ ہوگی، وہاں بھی اس کی رعایت رکھی جائے گی۔ جبکہ احناف کی جانب سے بڑی واضح سی بات کی جاتی ہے کہ کھانا کھلانے میں من قبل ان یتماسا کی قید ملحوظ نہیں ہوگی، اور احناف کی دلیل وہ کفارہ زہار والی یہی آیت ہے کہ جس میں کفارہ اطعام کو مطلق رکھا گیا ہے، فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مسکینا، کھانا کھلانے کے حق میں یہ آیت مطلق ہے، من قبل ان یتماسا، قبل جماع کی قید سے مقید نہیں ہے۔ لہٰذا قیاس کے ذریعے کتاب اللہ کے حکم کو مطلق کو مقید کرنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ مطلق کو مقید کرنا یہ نسخ ہے، اور کتاب اللہ کا نسخ قیاس سے جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کفارہ رقبہ اور کفارہ صوم دونوں میں سے ہر ایک کو من قبل ان یتماسا کی قید سے مقید کیا ہے، لہٰذا باری تعالیٰ کا کفارہ کی 2 قسموں میں اس قید کو ذکر کرنا اور ایک قسم میں اس کو ذکر نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ منشأ خداوندی یہی ہے کہ پہلی 2 قسمیں من قبل ان یتماسا کی قید سے مقید ہوں اور تیسری قسم اس قید سے مطلق رہے۔ اس میں کوئی ایسی حکمت پوشیدہ ہے کہ جس تک ہماری رسائی ممکن نہیں ہے، لہٰذا مطلق پر المطلق یجری علی اطلاق ہی کے تحت اور مقید پر المقید یجری علی تقیید ہی کے تحت عمل کیا جائے گا۔ تو آج کے سبق کے حوالے سے ہم نے ایک اعتراض سابقہ سبق پر مائع زعفران پر پڑھا، اور اس کے جواب کے بعد اشارۃ النص سے وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُم کی آیت سے جو اشارۃ النص سے ایک مسئلہ ثابت ہو رہا تھا ہم نے وہ بھی پڑھا۔ اس کے بعد امام اعظم کی جانب سے ایک تفریح تھی مطلق کے حکم پر، اس کو بھی ہم نے پڑھا۔ تو حاصل کلام یہ نکلے گا اگر ہم سوالات کی صورت میں اپنے سبق کو حل کرنا چاہیں تو پہلا سوال یہ ہوگا کہ مائع زعفران اور مائع نجس کی مماثلت پر شوافی کی جانب سے احناف پر ہونے والے اعتراض اور مع جواب کو تحریر کریں۔ دوسرا سوال یہ ہوگا وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُم سے اشارۃ النص کے ذریعے کون سا مسئلہ ثابت ہوتا ہے واضح کریں۔ اور تیسرا سوال یہ ہوگا کہ قال ابو حنیفہ سے جو مظاہر کا حکم مصنف علیہ رحمہ نے بیان کیا ہے، اس میں اختلاف بین الاحناف و شوافی بالدلیل تحریر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو ہم نے آج پڑھا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔